اب جب حج کا موقع ختم ہوا، کفار اور مشرکین کی سزائیں عروج پر تھیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان حضرات کی دعوت کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا دوبارہ حکم دیا۔ حبشہ کی ہجرت والے کچھ وہاں سے مدینہ گئے، کچھ مکہ آ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب مدینہ کی ہجرت کا حکم آ گیا، سب سے پہلے اب ہجرت کیسے کرے؟ جیسے ہی آپ نے ہجرت کی اجازت دی تو کفار اور مشرکین پھر جوش کے اندر آ گئے۔ انہیں جس کا پتہ چلتا کہ یہ مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان کو راستے سے پکڑ لیتے، کسی کو مار دیتے، کسی کو قید کر دیتے، کسی کے بچے اس سے چھین لیتے۔ سب سے پہلے جو ہجرت فرمائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ تین حضرات تھے، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ اور ایک ان کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب مشرکین و کفار کو پتہ چلا کہ یہ ہجرت کے لیے سب سے پہلے ہمت کر رہے ہیں تو ام سلمہ کے خاندان نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو روک لیا اور ان کے ہاتھ سے ابو سلمہ کے خاندان نے وہ بچہ چھین کر اپنی طرف کر لیا، اور صرف حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہجرت کی۔ اب ماں بھی الگ ہو گئی، بچہ بھی الگ ہو گیا، اور خود حضرت ابو سلمہ اور پھر ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے 1 سال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پھر اپنے بچے کے ساتھ اور کچھ صحابہ کے ساتھ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ تو یہ ہجرت یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شروع ہو گئی، اور آخر میں پھر صرف چند ایسے صحابہ بچ گئے، صرف چند ایسے صحابہ جو کسی کی قید میں تھے، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو گرفتاریوں کے اندر تھے، جو بہت کمزور تھے، باقی سب کے سب ہجرت کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، اور آپ کے 2 عظیم صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رہ گئے۔ یہ حضرات انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے